ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب آپ کے نزدیک کس کا ہے یہ کریڈٹ جو امریکہ ام معاہدہ ہے؟ اب تو خیر سائننگ بھی ہونے جا رہی ہے اور وہاں پہ رپورٹڈلی فیلڈ مارشل بھی جائیں گے، پرائم منسٹر شہباز شریف بھی جائیں گے، اس پر بھی ذرا کمنٹ کیجئے گا، جواب دیجئے گا۔ اینڈ سیکنڈلی جو جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ سالسوں نے ریکویسٹ کی کہ معاہدہ پبلک نہ کیا جائے، اس میں کوئی حساس ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جو مسلم دنیا کے لیے حساس ہیں، آپ کی نظر میں کون سے ایسے سینسٹیو ایشوز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جے ڈی وینس کا جہاں تک سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے غریدہ، مناسب تو یہ ہے کہ پاکستان کی فارن منسٹری جو ہے وہ اس کو کلیریفائی کرے۔ اس پہ اسپیکولیشنز جو ہیں وہ ہماری طرف سے ہونا جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ اس پہ بڑی ایفرٹ لگی ہے۔ ہمارے آرمی جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا، آرمی چیف کی، انہوں نے ذاتی طور پہ 2-3 دفعہ وہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے ایران کے ساتھ پھر امریکہ کے ساتھ جو ایک انٹینس معاملات کی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں متقاضی ہیں اس بات کی کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے۔ وہاں پہ ظاہر ہے اسرائیلین لابیز بھی ہیں، وہاں پہ جے ڈی وینس کے علاوہ جو نیوز آئے ہیں کہ مارک روبیو اور کچھ جو ایگزیکٹو کے ان کے اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ بھی اس معاہدے سے خوش نہیں ہیں۔ تو دیر از مناسب بات تو بھی یہی لگتی ہے کہ جب تک معاہدہ سائن نہ ہو، کیونکہ یہ جو دونوں ریاستیں ہیں یہ بڑے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہے، پولیٹیکلی بھی بہت ڈفرینس ہے، اور 1979 آنورڈز ایک اینٹی امریکہ جو ہے وہ سینٹیمنٹ ایران میں پریویلنگ رہا ہے، اور اس چیز کو بڑے احتیاط کے ساتھ دیکھیں نا، انگریزی میں کہتے ہیں کہ there are many slips between the cup and the lips، تو اس چیز کو بڑی احتیاط کے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے۔ اور جو باتیں سینسٹیوٹی کی جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، دیکھیے میرا نہیں خیال کہ پاکستان ہو یا سعودی عربیہ ہو وہ ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کو کوئی ایکسیپٹ کر سکے گا، وہ بہت بڑا ایک ایسا ایشو ہے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آج کہہ رہے ہیں ان سب چیزوں کو آپ کنیکٹ کریں نا، ان سب چیزوں کو آپ کنیکٹ کریں، اف یو کنیکٹ دا ڈاٹس۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ آج کہہ گئے ہیں کہ جی حتمی معاہدہ مجھے پسند نہ آیا تو پھر میں جنگ دوبارہ شروع کر دوں گا۔ واٹ از دس دین؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی بھی ایک پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی ہے، جن کو ان کے بھی تو وہاں پہ مڈ ٹرم بھی آ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ ان پہ دباؤ ہے، پریشر ہے۔ ایشو یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، ایران نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔ ابھی وار فیئر جو ہے نا جی ریدہ، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، بڑا ایکسپینسو افیئر ہے۔ وہاں پہ دیکھیں نا، ہمارے یہاں پہ تو سپلائی چین ڈسٹرب ہو گئی تو تیل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں، امریکہ میں جنگ کی وجہ سے اوپر گئی ہیں، تو وہاں کے لوگ جو اکانومی کو نمبر 1 پرائرٹی دیتے ہیں اور نمبر 1 سے 7 تک ان کی وہی پرائرٹی رہتی ہے۔ تو وہاں پہ جو ٹرمپ ہوں یا کوئی بھی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس جو ہوتی ہے یا جو وہ ایک سیم ہی ہوتی ہے دنیا میں، اس کے لیولز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اپنی کانسٹیچوئنسی کو سیٹسفائی کرنا ہے، وہ بھی وہاں پہ لگے ہیں۔ اب یہ جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں وہاں سے وہ چاہیں گے کہ وہ اپر ہینڈ نظر آئے۔ آبویسلی امریکنز یہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ وہ ان کے ملیشن ہو، یا ایک آپ کو پتہ ہے ویتنام کی بھی ایک تاریخ ہے، افغانستان کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو باقی یہ کریڈٹ کی آپ نے بات کی ہے تو اسکوئرلی کریڈٹ جاتا ہے عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب، جنرل عاصم منیر کی کوششیں ہیں، انہی کی ایفرٹس ہیں۔ باقی وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹول نال ٹڑنج بھی ہے، تو نون لیگ والے جو ہیں کیا ہے سوری مجھے سمجھ نہیں آئی، پنجابی دوبارہ بولیں۔ وہ ڈھول کے ساتھ نہیں ہوتے گجرے، پنجابی میں بتائیں نا، کیا محاورہ کیا ہے پنجابی کا؟ پنجابی میں بولیں، آپ پنجابی ہیں، بتائیں۔ وہ کہتے ہیں ٹول دے نال ٹڑنج بھی نے۔ اب میں ویسے آپ سے میں بڑا آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ یہ ناصر بٹ صاحب سے آپ پوچھ رہی ہیں کہ ڈی جے وینس کی سٹیٹمنٹ کی کلیئرنس ہے، آپ بھی ماشاءاللہ بہت فیاض ہیں، میں اس پہ آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ فیصل چودھری صاحب، آج قومی اسمبلی میں بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی، بڑی حیران کن، جہاں پر پہلے خواجہ آصف نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا جی اسد کیسر کے گھر میں ISI کے لوگ، ایک طرح سے انہوں نے اعتراف کیا تھا، اعتراف جرم کیا تھا، اعتراف گناہ کیا تھا کہ جو خواجہ ہم اسد کیسر کے گھر میں جب عمران خان کی حکومت تھی وہاں بیٹھتے تھے، ISI کے لوگ آتے تھے، نوک پلک سنوارتے تھے بلز وغیرہ کی۔ اسد کیسر نے پھر اس کا ذرا دبنگ سے جواب دیا، انہوں نے کہا جی وہ اسد کیسر کے گھر میں نہیں آتے تھے، وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے گھر میں آتے تھے۔ سو یہ اعترافات اور یہ ان سب کی وجوہات، یہ ایسی نوبت کیوں آئی آپ کے نزدیک؟
دیکھیے خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں سے ان سے کوئی عقل کی بات کی توقع بھی نہیں کی جاتی. یہ میرے خیال میں FATF کی جب یہ تھی لیجسلیشن جی اس وقت یہ وہاں پہ جو میری اطلاع ہے کہ وہاں پہ یہ آتے تھے جی اور اس میں سیکیورٹی کے جو اہلکاران ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو سیکیورٹی ریلیٹڈ اور FATF جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک بہت اس کے بعد ہمارا یہ اس وقت کافی پرابلم ہو گیا تھا اور یہ پھر ہم گرے لسٹ سے نکلے وہ انڈین لابی نے وہاں پہ کافی خلاف کام کیا. تو وہ تو ایک سروس تھی. تو خواجہ آصف نے اس پہ معافی مانگی آج تک. جو جنرل باجوہ کو کہا کہ انہوں نے عثمان ڈار کو ہرا کے سیٹ جو ہے ریحانہ ڈار سے اپنا ہارنے کی معافی مانگی ہے. خواجہ آصف صاحب جو اب میں کہنا نہیں چاہتا وہ ایک بزرگ آدمی ہے لیکن ان کا کوئی شرم یہاں سے واسطہ کوئی خاص نہیں ہے. وہ جو بھی آتے ہیں ایک تو بدتمیزی کر کے وہ آپ اس کو ایسے ہی بس ایک سٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں. آپ اس کو ایسے ہی بس ایک سٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا نواز شریف کے ارد گرد جتنے بھی بندے ہیں نا وہ انتہائی بدتمیز ہیں اور وہ ان کے آپ سینٹر ناصر بٹ بڑے قریبی ہیں. سینٹر ناصر بٹ نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں. دوسری کڑا کاٹو کہ اس نے بدتمیزی سکھائی چھوٹے بڑے کا اس نے تمیز ہی ختم کر دی. یار یہ کس نے بدتمیزی سکھائی؟ چھوٹے بڑے کا لحاظ ختم کر دیا اس شخص نے. ہمیشہ وہ سارے عمر اور لحاظ کسی کام دا اسی کو اپنا دانے لینا ہے کسی کو. دیکھو نا گزارش یہ ہے کہ تسی اپنا 5-17 بجٹ 5 بجٹ دیتے ہیں اس ملک میں. انہوں نے بتایا غریبہ انہوں نے کون سا ریلیف دیا ہے. زندگی اجاڑ کر دی ہے. اب یہ فیصل ووڈا سے پوچھ رہے ہیں کون سی جماعت میں؟ وہ جماعت جس نے آپ کی جماعت کو بچایا ہوا ہے. آپ جن کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے وہ جماعت ہے. فیصل ووڈا آپ کا ساتھی تھا نا اپنا فیصل چودھری صاحب. فیصل ہماری پارٹی میں تھا بالکل تھا. فیصل ووڈا میرا بھائی بھی ہے بالکل. میرا ان کے ساتھ بڑا احترام کرتا ہے. ایسے ہی بٹ صاحب ڈنگے نہیں مارتے. سب کو پتا ہے کہ آپ کا ڈینگے تو وہ مار رہے ہیں ابھی. ایک صوبیدار میجر ہے آپ نے پہلی دفعہ پڑھیں. آپ نے جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کی ایکسٹینشن لے کے آپ باہر گئے اس مقدمے میں. اچھا باہر ہم گئے. وہ آپ کی ڈاکٹر یاسمین راشد کیا وہ ہمارے ساتھ ملی ہوئی تھی جس نے کہا جی کہ میاں نواز شریف کے پلیٹ گر گئے یہاں علاج نہیں ہو سکتا. ہماری حکومت تھی آپ پھر مانے کہ آپ کو جو باجوہ کہتا رہا وہ کرتے رہے. ایسا لٹو تے پھٹو وہ آپ کو تو مجھے بتائیں نا. وہ کہتا تھا نا میں تو اپنے آدمیوں کو بھی نہیں بلاتا میں تو باجوہ کو فون کرتا ہوں. یہ شخص وہ تھا نا آپ کے سامنے. وہ تو کبھی بیٹھے ہی نہیں کسی کے ساتھ. ناصر بٹ صاحب توڑا کی ہے جو توڑا نہیں ہے میرا تو پھر کچھ ہے. میں تو اپنی پارٹی ایسے جان دینے سے تیار ہوں. تسی تو پارٹی تو ہم وہ نہیں کر رہی. رسول اللہ صاحب کے بیانات ہیں وہ آن ریکارڈ ہوں گے. بیٹھ کے پھر وہ نہ کر کرو نا نہیں ہونا نہیں. جو تسی میرے لیڈر کے بارے گل کرو گے تو میرے اس کے بعد کوئی لائن نہیں ہوتی. چھٹو جی لیڈر توڑا ہے نا ساڈا تے نہیں. ساڈا نا تو میں خیال کرنا نا تسی توڑا لیڈر آئی کوئی نہیں نا. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. اچھا یہ اس طرح ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ. اس طرح ڈیبیٹ کا مزہ نہیں آئے گا. اس طرح ڈیبیٹ کا مزہ نہیں آئے گا. بٹ صاحب میرا سوال لے لیں. اس طرح ڈیبیٹ کا مزہ نہیں آئے گا. ایڈوکیٹ فیصل صاحب ایک منٹ گل وہ کری نا جدا کچھ وزن ہوئے. ایڈوکیٹ فیصل ایک منٹ. یہ وقت اس طرح سے ضائع ہو جائے گا ڈیبیٹ کا. ہاں اور توتے تے تواڈے مک گئے نا ساڈے تے جے این پکڑے نا ہاتھ وچ تواڈے تے چلے ہی گئے. آپ کے تو کبوتر بھی کوئی اور کبوتر بھی ہیں تو توتے بھی ہیں تواڈا کچھ بھی نہیں.